اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ اور علامات کے سلسلے میں اس سبق میں ہم مندرجہ ذیل علامات پڑھیں گے۔ کاف زبر کا، کاف زیر کی، ہما، کما، تما، ہم، کم اور تم۔ کاف زبر کا جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کاف زیر کی یہ واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دونوں جو ہیں یہ سفکس ہیں، یعنی یہ الفاظ کے آخر میں آئیں گے۔ اگر یہ اسم کے آخر میں آئیں تو ان کا ترجمہ یہ ہوگا تیرا، تیری، تیرے، اپنا، اپنی یا اپنے۔ اگر یہ فعل کے آخر میں آئیں یعنی ورب کے آخر میں ہوں تو تجھے، آپ کو یا آپ سے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ حرف کے آخر میں ہوں تو تو، تجھ یا تیری کا ترجمہ کیا جائے گا۔ جب کبھی کاف زبر کا لفظ کے شروع میں استعمال ہو تو تشبیہ کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی مانند یا کسی چیز سے تشبیہ دینی ہو کی طرح، تو اس کا ترجمہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ فلاں چیز کی طرح، جس کا آگے ذکر ہے اس کی طرح، تشبیہ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کاف زبر کا اور کاف زیر کی کے یہاں پہ مثالیں یہاں پہ دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر زمبو کا، زم کا مطلب ہے گناہ، اور کاف زبر کا تیرا، تو تیرا گناہ۔ تو یہ اسم ہے، تو اسم کے آخر میں کاف زبر کا آ رہا ہے، تو یہ ہو گیا جس کا ترجمہ انگلش میں ہوتا ہے یور، تیرا گناہ۔ امو کا، تیری والدہ یا تیری ماں، ام کا مطلب والدہ، کا تیری، یعنی یور مدر۔ ربو کا، تیرا رب، ابو کا، تیرا باپ۔ یہ سارے اسم ہیں، اور اسم میں ان کا ترجمہ تیرا، تیری یا تیرے کیا جا رہا ہے۔ یہ فعل ہیں خلقہ کا، اس نے پیدا کیا تجھے، خلق پیدا کرنا، خلقہ اس نے پیدا کیا۔ اگلا کاف جو ہے یہ اس کا ترجمہ ہے تجھے، خلقہ کا اس نے پیدا کیا تجھے۔ سالکہ اس نے پوچھا آپ سے، سالہ اس نے پوچھا، اور کاف کا مطلب ہے، کاف زبر کا مطلب ہے، کاف زبر کا مطلب ہے آپ سے، اس نے پوچھا آپ سے۔ یہ حرف ہیں علیہ کا، تجھ پر، علا کا مطلب ہے پر، کاف زبر کا تجھ، علیہ کا تجھ پر۔ انا کا، انا بے شک، کاف زبر کا مطلب تو، انا کا بے شک تو۔ الہی کا، الہ کا مطلب ہوتا ہے طرف، الہی کا تیری طرف۔ لکا، لام کا مطلب ہے کے لیے، لکا تیرے لیے۔ اس طرح یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ ان سب میں کاف زبر کا ترجمہ جو ہے یہ واحد مذکر کے لیے ہے، اس میں جو ترجمہ کیا جا رہا ہے مذکر کا کیا جا رہا ہے، اور یہ واحد ہے۔ تو یہاں پر بھی جو الفاظ دیے گئے ہیں یہ ان الفاظ میں کاف زیر کی کا جو ترجمہ ہے اس کو ظاہر کیا گیا ہے، اور جیسا تھا یہاں پر زمبو کا تیرا گناہ، یہ یعنی مذکر کے لیے ہے، اور زمبو کی تیرا گناہ اس میں جو جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے۔ امو کی، تیری ماں یا یور مدر، اور ہم جس کو مخاطب ہیں وہ مؤنث ہے۔ ربو کی، تیرا رب، یعنی جس کے لیے ہم تیرا کا لفظ بول رہے ہیں وہ جو مخاطب ہے، آپ جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے، تو ہم اس کے لیے ربو کی کہیں گے۔ اور جس کو آپ مخاطب کر رہے ہیں وہ مذکر ہو تو ربو کا کہیں گے، اور مؤنث کے لیے ربو کی۔ اس طرح مذکر کے لیے ابو کا، اور آپ کے سامنے جو مخاطب ہے وہ مؤنث ہو تو ابو کی کہیں گے۔
खलका का ये जो मुखातब है सामने उसका वो अगर मुज़क्कर है तो खलका का कहेंगे। इसी लिहाज से ये है इस्तफा की उसने तुझे चुना है, इसमें जो मुखातिब है वो मुअन्नस है। तहरा की उसने तुझे पाक किया। अलई की तुझ पर, ये जिसको तुझ कहा जा रहा है वो मुअन्नस है। अगर वो मुज़क्कर होता तो उसके लिए हमने कहना था अलई का, तुझ पर। इस तरह इन्ना का और इन्ना की, इसमें जो तू है यानी जिसको आप मुखातिब हैं वो मुज़क्कर है, यहाँ पर जिसको आप मुखातिब हैं वो मुअन्नस है। इलई का और इलई की, तेरी तरफ, यहाँ मुअन्नस के लिए, यहाँ मुज़क्कर के लिए। लाका तेरे लिए और लाकी तेरे लिए। लाकी जो है ये मुअन्नस के लिए होगा और लाका ये मुज़क्कर के लिए है। कभी काफ़ ज़बर का जो है इसम के शुरू में भी आ जाता है। इस सूरत में इसमें तशबीह का मफ़हूम होता है और तर्जुमा अमूमन जैसे, की तरह या मिसल या मानिंद किया जाता है। मिसाल के तौर पर कसय्यबिन, बारिश की मानिंद या बारिश की मिसल। कल कसर, महल जैसी। कल अनआम, जानवरों की तरह। कल मुजरिमीन, मुजरिमों की तरह। का शजरातिन, दरख्त की तरह। का ज़ुलुमातिन, अंधेरों की तरह। कल एहन, रंगीन ऊन की मानिंद। कल उर्जून, शाह की मानिंद। तो इसमें काफ़ ज़बर का जो तर्जमा है वो है मानिंद, की तरह या की मिसल। यहाँ पर जो लामतें दी गई हैं वो हुमा, कुमा और तुमा। काफ़ ज़बर का पिछले स्लाइडों पे और काफ़ ज़र की जो है ये वाहिद के लिए थे और ये हुमा, कुमा और तुमा जो हैं ये दो लोगों के लिए होगा, ये तस्निया के लिए है। और ये भी तीनों अलामतें जो हैं अमूमन इसम, फ़ेल और हरफ के आखिर में आती हैं, यानी ये भी सफिक्स हैं और ये तादाद में दो होने को ज़ाहिर करती हैं। ऐसा ये अलामतें हम, कुम और तुम जो हैं ये तीनों अलामतें जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये तीनों अलामतें तादाद को दो होने को ज़ाहिर करेंगी और ये जो अलामतें हैं तीन, ये जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये भी अल्फाज के आखिर में ही आती हैं, यानी ये भी सफिक्स हैं। और हम जो है ये बाज़ का अकेला भी इस्तेमाल होता है, यानी ये सफिक्स नहीं होता, बाज़ का अकेला भी आ जाता है। तो हम जो है ये अस्मा के हमरा जब आए तो इसका तर्जुमा ये होगा उन सब, अपना, अपनी या अपने। ऐसा अफ़आल के हमरा यानी वर्ब के साथ ही आए तो इन्हें या उनको, और ये हरूफ के साथ हो तो इनका तर्जुमा होगा वो सब, उन सब या तुम सब। और अगर हम अकेला इस्तेमाल हो तो आम तौर पर इसका तर्जुमा वो सब करते हैं। और कुम का तर्जुमा जो है ये होगा तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, अपना, अपनी या अपने, तुम्हें या सबको, तुम सबको। और तुम जो है ये आमतौर पर फेल के आखिर में आता है और इसका तर्जुमा तुम सब या तुम सब ने किया जाएगा। ये इन तीनों इलामतों की जो मिसालें हैं वो ये हैं। अहदुहुमा, उन दोनों में से एक, कोई एक, हुमा उन दोनों में से। रब्बुहुमा, उन दोनों का रब। अबूहुमा, उन दोनों का बाप। इस अगर कुमा हो तो तुम दोनों। अहदुकुमा, तुम दोनों में से एक। रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब। अलैकुमा, तुम दोनों पर। और उन दोनों का रब हो तो रब्बुहुमा। अंतुमा, तुम दोनों। शेतुमा, तुम दोनों ने चाहा। तो इस तरह ये हुमा, कुमा और तुमा मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये आएंगे और इनका तर्जुमा इस तरह से किया जाता है जिस तरह यहाँ वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। हुमा
کبھی کبھی ہما بھی ہو جاتا ہے اور معنی میں فرق نہیں پڑتا، صرف پڑھنے میں آسانی کے لیے اس طرح کرتے ہیں. مثلا من احدہما، ان دونوں میں سے ایک. فیہما فاکہۃ، ان دونوں باغات میں پھل ہیں. فیہما، ان دونوں یعنی باغات میں، فاکہۃ، پھل ہیں وہاں پر. ہم، کم اور تم، یہ تینوں علامتیں جو ہیں یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور یہ بھی سفکس ہیں. اعمالہم، ان سب کے اعمال. اعمالکم، تمہارے اعمال. آمنتم، تم سب ایمان لائے. تو اس طرح یہ ہم، کم اور تم کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح یہاں پہ جو سرخ رنگ میں کیا گیا ہے اس طریقے سے کریں گے. قلوبہم، ان سب کے دل. قلوبکم، تمہارے دل. کفرتم، تم سب نے کفر کیا. اولادہم، ان سب کی اولاد. اور اولادکم، تمہاری اولاد. رضیتم، تم سب راضی ہوئے. خذوہم، پکڑو انہیں. جعلکم، اس نے بنایا تمہیں. ترکتم، تم سب نے چھوڑا. اخذہم اللہ، اللہ نے پکڑ لیا ان کو. ینبئکم، وہ خبر دے گا تمہیں. تنازعتم، تم سب نے جھگڑا کیا. لہم، ان سب کے لیے. لعلکم، تاکہ تم سب. عملتم، تم سب نے عمل کیا. انہم، بے شک وہ سب. انکم، بے شک تم سب. ظلمتم، تم سب نے ظلم کیا. اگر ہم الگ استعمال ہو تو عموماً ترجمہ اس کا ہوگا وہ سب. جیسا ہم فیہا خالدون، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. ہم لا ینصرون، وہ سب مدد نہیں کیے جائیں گے. ہم لا یبصرون، وہ سب نہیں دیکھتے. لا کا مطلب نہیں، یبصرون، وہ سب نہیں دیکھتے. ہم لا یؤمنون، وہ سب ایمان نہیں لاتے. ہم اصحاب الجحیم، وہ سب جہنم والے ہیں. اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اگر انتم اور ہم کے بعد الف لام والا اسم ہو تو زور دے کر بات کرنے کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے اور ترجمہ کیا جاتا ہے ہی. جیسا اولئک هم المفلحون، اس میں ہم کے بعد الف لام آ گیا ہے تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی وہ تمام جو ہیں وہ فلاح پا جائیں گے، وہ سب ہی فلاح پانے والے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سب ہی حقیقی مومن ہیں. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو جاؤ. یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو جاؤ گے پھر دنیا میں تم ہی غالب آؤ گے. اللہ پاک ہمیں مومن بنائے تاکہ ہم غالب آ سکیں. آمین. اگر تم کے ساتھ کوئی اور علامت لگانی ہو تو پھر ان کے درمیان واو کا اضافہ کرتے ہیں اور تم کی جو میم ہے اس کو پیش دے دیتے ہیں. جس طرح یہ ہے قتل تم اور ہم کو ملانے کے لیے واو لگا دی جائے تو یہ جو کل تم کی جو میم ہے اس کے اوپر پیش آ گئی ہے. قتل تموہم، تم سب نے قتل کیا انہیں. سالتم، واو اور ہنہ کو ملانا ہے ہم نے. سالتم اور ہنہ کو ملانا ہے واو کے ساتھ تو میم کے اوپر جو ہے یہاں پر پیش آ جائے گی. میم کے اوپر پیش ہے. سالتموہن، تم سب نے ان عورتوں سے سوال کیا. جے تم اور نا کو ملانے کے لیے واو کا اضافہ کیا ہے تو میم کے اوپر یہاں بھی پیش آ جائے گی. جے تمونا، تم سب آئے ہو ہمارے پاس. نا کا مطلب ہے ہم. جے تم سب آئے ہو. ثقیف تم اور ہم کو ملایا واو کے ساتھ تو میم کے اوپر پیش آ رہی ہے. ثقیف تموہم، تم سب پاؤ ان کو. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عربی کو سمجھ کر قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم دین اور دنیا میں کامیاب ہو سکیں اور جہنم سے بچ سکیں اور جنت ہمارا ٹھکانہ بن سکے. سبحانک اللہم و بحمدک،
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.